دنیا میں جو ماں باپ کو اپنے ستاؤ گے، دنیا میں جو ماں باپ کو اپنے ستاؤ گے، بدلہ خدائے پاک سے پاؤ گے بے مثال، بدلہ خدائے پاک سے پاؤ گے بے مثال۔ ارے بچوں کو اپنے آپ جو قرآن پڑھاؤ گے، بچوں کو اپنے آپ جو قرآن پڑھاؤ گے، ارے کرتے نہیں سنت سرکار پر جو عمل، کرتے نہیں سنت سرکار پر عمل، کیسے خدائے پاک کو پھر منہ دکھاؤ گے، کیسے خدائے پاک کو پھر منہ دکھاؤ گے۔ ارے اقبال یہ بتاؤ فرائض کو چھوڑ کر، اقبال یہ بتاؤ فرائض کو چھوڑ کر دوزخ سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے۔ یہ شاعر کے ساتھ میں ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین مقرر ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شعیب صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ سے میں انتہائی ادب کے ساتھ معذرت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، حضرت والا نے انتہائی قیمتی اور کارآمد کتاب سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرمائے، نورانی و اصلاحی کتاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب وخالق الناس من تراب، احمده تعالی واشکره واتوب الیہ واستغفره، واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل أنت كما كنت ترتل في الدنيا، ومنزلك عند آخر آية تقرأها۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرف من كتاب الله كتبت له 10 حسنات۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ اور قرآن سے دوری و بغاوت کی بات ہے، قرآن سے دوری و بغاوت کی بات ہے، امت پہ 4 سو جو یہ دہشت سوار ہے۔ معزز حاضرین کرام، اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہمارے سینئر بزرگ علماء کرام، آج کا یہ جلسہ جلسہ سیرت النبی اور عظمت قرآن کے نام سے موسوم ہے، جس کی صدارت استاد الحفاظ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اور زیر نظامت حافظ اقبال احمد صاحب اور زیر قیادت مولانا کلیم اللہ صاحب مقیم حال پنجاب اور زیر نگرانی حافظ عبدالسمیع صاحب کا یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے، جو آخری مرحلے میں چل رہا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں موضع گنگا کے تمام باشندوں کو، یہاں کے مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو جو جن کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور اس کی سوغات سب کو پیش کی جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ بات یہ ہے کہ یہ پروگرام آپ کے موضع گندلہ میں ہوا ہے، لہذا یہاں تمام طرح کے لوگ ہیں اور سب کو یہ سوغات اس اسٹیج سے دی جا رہی ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ لقمان صاحب کو، جن کی کاوشوں سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اقبال صاحب نے بتایا کہ کس پس منظر میں اس جلسے کا انعقاد ہوا، جب انہوں نے اس بات کو بتایا ہے اس وقت جا کر کے موضوع میرے ذہن میں گھومنے لگا کہ مجھے اب اس موضوع پر بات کرنی ہے، ورنہ اتنی دیر سے
مختلف اشعار سن کر کے موضوعات یکے بعد دیگرے آگے پیچھا کر رہے تھے. کوئی نیا شعر آیا تو نیا موضوع آ جاتا، کوئی دوسرا شعر پڑھا جاتا تو کوئی دوسرا موضوع آ جاتا. لیکن جب انہوں نے پس منظر بیک گراؤنڈ بتلا دیا کہ یہ جلسہ کس لیے ہوا ہے، کس کی کاوشوں سے ہوا ہے، کس پس منظر میں ہوا ہے، تو موضوع سیٹ ہو گیا ہے. اور وہی موضوع آپ کے بینر کے اوپر بھی لگا ہوا ہے. میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے اور تقریباً یہ جلسہ 8 نومبر کی تاریخ میں ہو رہا تھا، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے 9 نومبر میں چلا گیا ہے، جانے والا ہے. بالکل ایک دم قریب ہے کہ 2-4 منٹ میں ہم 9 تاریخ میں پہنچ جائیں. بہر کہے مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات کہ جمع ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہیں اس کو بھر دیں، اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں. مجھے بہت زیادہ دیر آپ سے گفتگو نہیں کرنی ہے، چند موٹی موٹی باتیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اس جلسے کے پس منظر میں جو بات ہوگی وہی مجھے آپ سے کرنی ہے. قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. انہی کے حوالے سے اس جلسے کے اندر جس عنوان سے آپ کو بلایا گیا ہے اس بات کو آپ کو سمجھانا اور آپ کو بتانا اور آپ کے دماغ میں بیٹھانا یہ ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جلسہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے جو اس دنیا کے اندر اتاری گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب اس دنیا میں اب نہیں آنے والی ہے. یہی لاسٹ گائیڈ بک ہے، یہی آخری کتاب ہے، یہی انتم پستک ہے جو آخری رشی اور آخری نبی اور آخری پیغمبر اور انتم سندیشہ اور لاسٹ میسنجر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی. ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بالکل مضبوطی سے راسخ ہو جائے اور بیٹھ جائے کہ محمد آخری نبی ہے، تاکہ دنیا کا کوئی دہریہ اور دنیا کا کوئی بد عقیدہ اور دنیا کا کوئی فتیر آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی ایسا انجیکشن نہ لگانے پائے اور ایسا زہر نہ گھولنے پائے کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میں محمد کو نہیں جانتا اور میں قرآن کو نہیں جانتا اور میں رسول کو نہیں جانتا. ابھی تو یہ سلسلہ اور چلے گا، اور نبی آئیں گے اور کتاب آئیں گے. ہمیں قرآن مجید کے پیغام، قرآن مجید کے وقار، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کا مرتبہ وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. دنیا کی ساری کتاب کا بھی احترام ہمارے نزدیک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے سب کا احترام ہمارے دل میں موجود ہے. کسی بھی مذہب کے اندر وہ رشی ملی اتارے گئے ہوں، چاہے وہ ہندوؤں کے یہاں ہوں، بدھسٹوں کے یہاں ہوں، سکھوں کے یہاں ہوں، جینیوں کے یہاں ہوں، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کے یہاں ہوں، ہم دنیا کے تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ہم دھرم نرپیکشا کی بات نہیں کرتے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ دیں. ہم کسی کے خون کو بہانا نہیں چاہتے. ہم لوگوں کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں. ہم امن و سلامتی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. ملک میں امن و سلامتی رہے، ہر صوبے میں امن و سلامتی رہے، ہر محلے ہر گاؤں میں امن و سلامتی رہے. یہ میسج ہم کو قرآن مجید کے ذریعے سے ملا اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے. میرے عزیزوں اور دوستوں، جیسا کہ یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ جلسہ ایک طالب علم کے قرآن مجید کی تکمیل
اور قرآن مجید کو مکمل یاد کر لینے کے پس منظر میں منعقد کیا گیا ہے۔ انتہائی قابل مبارکباد ہے۔ میری اب تک کی پوری زندگی کا ایک لمحہ میں اس طالب علم کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے سپرد کرتا ہوں جس نے یہ جذبہ اور یہ حوصلہ لے کر کے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ میری تمام آرزویں اس کی طرف منسوب ہیں، میری تمام کامیابی اس کی طرف منسوب ہے جس نے قرآن کے لیے جلسے کا انعقاد کیا۔ آج صورتحال تو یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دینے کے لیے اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں۔ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے گھر کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کس ڈگر پہ جا رہی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، روشن ہوگا یا اندھیرے میں ہوگا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ مال صرف آ جائے اس کی ہمیں فکر ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ تجربہ کر لیجئے گا، یہ بات میں موضع گنگلہ میں کہہ کے جا رہا ہوں، تجربہ کر لیجئے گا۔ جس بچے کی پرورش اور تربیت مدرسے کے ماحول میں ہوتی ہے، چٹائی اور مصلح پر بیٹھ کر پڑھانے والے اساتذہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، وہ بچہ اپنے ماں کے پیروں کو دباتا ہے، اپنے والدین کے آنسوؤں کو پوچھتا ہے، اپنے والدین کی پریشانیوں ان کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹاتا ہے، اور وہ بچہ جس کی تربیت کالجوں میں ہوتی ہے، جس کی تربیت اس نظام کے اندر ہوتی ہے جہاں کفر پکا جاتا ہے، جہاں شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، جہاں عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، جہاں انسانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جاتی ہیں، جہاں گالیاں بکی جاتی ہیں، اس ماحول سے پڑھ کر جب آتا ہے تو والدین اس کا فرق۔ آپ کو یہ فرق اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ایک مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ والدین کا سر دبا رہا ہے، والدہ کی خدمت کر رہا ہے، بڑوں کا احترام کر رہا ہے، گاؤں کے ہر شخص کا احترام اس کی نظر میں ہے، لیکن اگر کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی آئی ایس افسر بن گیا، کوئی آئی پی ایس افسر بن گیا تو سب اس کے ہاتھ پیر دابنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے اندر کتنا بڑا اور یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کو جنت سے جوڑتی ہے، جنت کے محلات میں جانے کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس میں خدا کی مرضی ہے، یہ وہ تعلیم ہے قرآن کی تعلیم جس میں تمہارا رسول راضی ہے، یہ وہ تعلیم ہے جس کو پڑھا جاتا ہے تو فرشتے رقص کرتے ہیں، یہ قرآن کی وہ تعلیم ہے جب اس کے حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، یہ قرآن کی وہ تعلیم ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دماغ تیز ہوتا ہے، قرآن کی وہ تعلیم ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو گھر میں برکت ہوتی ہے، قرآن کی وہ تعلیم ہے جس کو پڑھا جاتا ہے تو شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں، قرآن کی وہ تعلیم ہے جس کو پڑھا جاتا ہے تو نسلوں میں برکت ہوتی ہے، قرآن کی وہ تعلیم ہے جس کو پڑھا جاتا ہے معاشرہ پھلتا پھولتا سنورتا۔ ہم نے اور آپ نے قرآن مجید کو مذاق بنا کر رکھ دیا، اس کو مدرسے میں ڈالا جائے گا جو سب سے زیادہ کند ذہن ہوگا، جس کے دماغ نہیں ہوگا، اپاہج ہوگا، پنگلا ہوگا، جس کو پولیو ہوگا، جس کا دماغ کام نہیں کرے گا، اس کو مدرسے میں ڈالیں گے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ کتاب ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری کتاب ہے، کوئی مقام نہیں ہے، احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن جامع ترین کتاب، جامع ترین کتاب، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی، یہ ہے قرآن مجید۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن وہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو بیماری پر جا کر قرآن پڑھ لیا جائے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھ لیا جائے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب کسی کی نئی دکان کا افتتاح ہونے جا رہا ہے تو چند حفاظ کو بلا کر قرآن پڑھ لیا جائے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے قرآن پڑھ لیا جائے بس یہی قرآن کا حق ادا ہو جائے۔ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن ایک سسٹم ہے، زندگی گزارنے کا ایک سسٹم فارمولہ آپ کو دیتا ہے جس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے، اپنی دنیا بھی بنانی ہے اور اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے۔ اس تعلیم کی جو مخالفت کرے گا وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا، خدا کا عذاب آئے گا، طوفان برپا ہوں گے، زلزلے آئیں گے، اس کی پکھیاں اجھیڑ دی جائے گی۔
اللہ کی طرف سے وہ مار مسلط کی جائے گی کہ اس کی 10 نسلیں اس کو محسوس کریں گی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح آستھا کیا ہے، صحیح اعتقاد کیا ہے، صحیح معاشرہ کیا ہے، صحیح سماج کیا ہے، صحیح تمدن کیا ہے، بھائی کا دوسرے بھائی سے تعلق کیا ہونا چاہیے قرآن بتلاتا ہے، ماں کا کیا درجہ ہونا چاہیے، باپ کا کیا مقام ہوتا ہے قرآن بتلاتا ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بتلاتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو اس سائڈ لگا دیا جائے تو معاشرہ تباہ ہو جائے، پورا اسلامی نظام درہم برہم ہو جائے۔ قرآن ہماری روح ہے، قرآن مسلمانوں کی جان ہے، اس کو اگر کوئی مسلمانوں سے جدا کرنا چاہے گا وہ تہہ تیگ کر دیا جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، خدا کی طرف سے عذاب مسلمان۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس روئے زمین پر اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو صحیح پڑھا ہے، سمجھ کر پڑھا ہے، یہ ہے قرآن کا حق۔ آج ہم اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں، کیا مدرسے سے پڑھ کے نکلے گا، کسی مسجد میں امامت کرے گا، 2000 اور 2500 اور 1500 3000 روپے اس کو مل جائیں گے، یہی ہے نا، یہی ہے نا، ٹھیک ہے 2000 2500 صحیح ہے ہمارے لیے، یہی بہت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چھوٹی سی تنخواہ میں اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ ریکارڈ ہے آج تک دنیا کے کسی خطے میں اور دنیا کے کسی حصے میں اور دنیا کے کسی ملک میں معاشی بدتری اور معاشی حالات سے تنگ آ کر کسی عالم دین نے پھانسی نہیں لگائی، کسی خطے میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی عالم دین نے معاشی حالات سے پریشان ہو کر پھانسی لگا دی۔ انجینئر، ڈاکٹر، بڑے بڑے آفیسر جن کی لاکھوں روپے تنخواہ مہینے کی، پریشان، رات میں سوتے ہیں تو گولیاں کھا کر سوتے ہیں، یا حافظ قرآن سوتا ہے تو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے سو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی برکت، اور دنیا اس تحقیق کو سمجھ چکی ہے کہ دنیا کے اندر وہ مرض جس کو دنیا کہتے ہیں کہ وہ مرض لا علاج ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کا علاج ہے۔ کیسے ہم ہماری بات تسلیم کر لیں؟ تم کو معلوم نہیں، تم کو پتہ نہیں چلا، تم کہتے ہو کینسر کا علاج نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ موت کے علاوہ دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز کا انتظام کر دیا ہے۔ تمہاری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ بہت سے علماء، بہت سے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے، اس محفل میں ناچیز بھی بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی بات چل پڑی کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں ہے۔ میرا دماغ فوراً کھٹک گیا، علاج نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز کا علاج اتارا ہے۔ کالونی کے اندر سوائے موت کے تمام بیماریوں سے شفا ہے، شہر کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اس زمین کے اوپر اور ہم نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا اور شفا کا ذریعہ بنایا۔ اور یہ کہتے ہیں کمبخت کی کینسر کا علاج نہیں ہے۔ ارے تم اپنی لا علمی کا اظہار کرو کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس تحقیق تک پہنچ نہیں پایا۔ کیوں خدا کو دوشی ٹھہراتے ہو؟ کیوں رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو پھٹلاتے ہو؟ کینسر کا علاج اس دنیا کے اندر موجود ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم اچھے طریقے سے علاج نہیں کر پا رہے ہیں، اس تحقیق تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا سمجھتی ہے سائنس سائنس سائنس، سائنس کا نام ایسا لیا جاتا ہے لگتا ہے کہ سائنس جب سے دنیا بنی ہے تب سے سائنس ہے۔ یہ سائنس قرآن کی تعلیمات کی مرہون منت ہے۔ سائنس قرآن کا ایک حصہ ہے، سائنس قرآن کا ایک حصہ ہے جس کے لیے لوگ دندنانے پھرتے ہیں۔ سائنس 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 ٹیکنالوجی
आओ मैं बताता हूँ क्या है साइंस। मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी मशीन है और दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा आला है कि जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाए और उसके साथ क्या मामला होता है, तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं? आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने वाले साइंसदानों से मेरा ये चैलेंज है और समंदर की गहराइयों से मोती निकालने वाले उनसे मेरा ये चैलेंज है कि 6 फीट की कब्र के अंदर मुर्दा दफन किया गया, इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी तहकीक तुम नहीं कर पाए। ये कैसी साइंस है? कैसी साइंस है? ये साइंस कुरान की मरहूम है। मैं पूछना चाहता हूँ साइंसदानों से, अल्लाह ने इंसानों के अंदर जो रूह रखी है, आत्मा है, साउल है, ये क्या चीज है? इसको तुम डिफाइन कर दो, एक्सप्लेनेशन कर दो, इसका उदाहरण हमें दे दो, इसे हमें समझा दो। व्हाट इज साउल? रूह क्या है? पता नहीं। जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि मुझे बताइए कि रूह क्या है, अल्लाह की तरफ से फौरन आयत का नुज़ूल किया गया, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। मोहम्मद, ये लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रूह क्या है, आप इनसे कहिए कि रूह का मामला मेरे रब के हवाले है, मैं नहीं जानता और तुम्हें बहुत कम इल्म है। कहां गई साइंस? आज इनको पता चला 19वीं सदी के अंदर कि समंदर के अंदर पानी 2 हिस्से में बढ़ जाता है, बटा हुआ एक हिस्सा मीठा है, दूसरा खारा है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान। अल्लाह ने ऐसा निजाम बना दिया, पर्दा है कर दिया, उसकी कुदरत, उसकी हिकमत कार फरमा है। एक तरफ खारा पानी है, एक तरफ मीठा पानी है। तुम कमबख्तों को आज 18वीं सदी में पता चला और कुरान में 1400 साल पहले इसका ऐलान कर दिया। अब जिनको दुनिया वालों को पता चला और कुछ नाम निहाद मुसलमानों को पता चला, अब अप टू डेट मुसलमानों को पता चला, जो मगरिब और यूरोप के जहरीले बुझे हुए हथियारों से मरूब हो चुके हैं, उनकी तालीमात से खौफजदा हो चुके हैं, उनको ये पता चला अरे साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि समंदर में पानी 2 हिस्सों में। हमारी जूतियों की ठोकर में है, मैं जूतियों की ठोकर पे रख रहा हूं साइंस को। साइंस कुरान का हिस्सा है, साइंस कुरान का एक हिस्सा है। जिस तरीके से हमारा जिस्म है, ये हाथ है, ये हिस्सा है, हार्ट है, दिल है, ये एक हिस्सा है, लीवर है, ये एक ऑर्गन एक हिस्सा है, गुर्दा हमारा एक हिस्सा है। इस तरीके से साइंस एक हिस्सा है, पूरा कुरान नहीं है। हमें उससे मरऊब होने की जरूरत नहीं है। और दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो दुनियावी तालीमात से मरूब हो चुके हैं, कुरान की तालीमात को उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया, कुरान से मोहब्बत नहीं रही, कुरान के जलसे जुलूस में बैठना पसंद नहीं करते, गवारा नहीं करते, अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए मदरसों में नहीं दाखिल करते कि मदरसे से निकलने के बाद ये 2 रकात के इमाम बनेंगे, ये चंदा करेंगे, यहाँ वहां जाएंगे, और क्या है इनके पास। मेरे अजीजों, नौजवानों, बुजुर्गों, मैं गुजारिश करता हूँ आप हजरात से कि आप पहली फुर्सत में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। कुरान की रमक और चमक और दमक के नतीजे में दुनिया के सारे उलूम और दुनिया के सारे फनून और दुनिया के सारे फन उसके हाथ में हाथ, उसके सामने हाथ जोड़। ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीना है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तालीम हासिल की और वो डिग्रियां मैंने हासिल की जो शायद ही जिला बहराइच में किसी आलिम दीन के पास हो। लेकिन मुझे इस पर फख्र नहीं है कि एक डॉक्टर हूं, जूतियों की ठोकर में है डॉक्टर शास्त्री और चतुर्वेदी, इसके ऊपर मुझे कोई नाज नहीं है। मुझे नाज हाफिज कुरान होने के ऊपर। मैं हाफिज कुरान हूँ। दुनिया की सबसे आखिरी किताब, सबसे आखिरी किताब, सबसे लास्ट पुस्तक, सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद ये हमारे सीने के अंदर अल्लाह ने महफूज किया। दुनिया के और भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, आप उनके पास जाइए, ये थोड़ा सा सुना दीजिए। एक मर्तबा मैं सफर कर रहा था,
ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، ایک عیسائی سے میری ملاقات ہو گئی. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوب تعریف بیان کی. اس نے میں نے کہا کیوں نہیں، عیسیٰ کو میں تم سے زیادہ مانتا ہوں. تم کیا جانتے ہو عیسیٰ کے بارے میں؟ عیسیٰ کون ہے؟ میں قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں عیسیٰ کو بیان کروں گا، اور تمہاری مذہبی کتاب ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. کون ہے عیسیٰ؟ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایسے ہی بات ہونے لگی. کہا ٹھیک ہے، میں تو قرآن کو مانتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں نے کہا اچھی بات ہے آپ نہیں مانتے، لیکن میں تو انجیل کو مانتا ہوں، میں تو زبور کو مانتا ہوں. تمام آسمانی کتابیں جو دنیا میں آئی ہیں، جس نبی کے اوپر بھی ہوتی ہے، میں سب کو مانتا ہوں. تم نہیں مانتے، ٹھیک ہے کوئی بات تھوڑی سی آگے بڑھی. بات یہاں پر ہے، کچھ سوالات ہوئے. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر تم واقعی عیسائی ہو تو جس زبان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کتاب جس کا نام انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، اس زبان کے 2 حرف ہمارے سامنے پیش کر دو، میں عیسائی بن جاؤں گا. اور اگر نہیں پیش کر سکو گے تو تم مسلمان بن جاؤ. جس زبان میں اللہ نے اتارا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جس زبان میں وہ کتاب اتاری تھی، اس کا ایک چیپٹر تم میرے سامنے پڑھو. کہہ رہے نہیں انگلش میں موجود ہے. میں نے کہا انگلش میں کیا موجود ہے؟ ہندی اور انگلش سنسکرت میں موجود ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جس زبان میں اتری تھی اس کا ایک چیپٹر تم پیش کر دو، میں عیسائی بن جاؤں گا. نہیں پیش کر پایا. کہا وہ تو باہر ملک کے عجائب خانے میں رکھی ہوئی ہے، یہاں لوگوں کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا آؤ میرے پاس قرآن ہے، 6666 آیتوں میں سے جس آیت پر انگلی رکھو گے میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا. اور قرآن جس زمان میں اترا تھا آج اسی زبان میں قرآن موجود ہے، اور اسی زبان میں تم کو سناؤں گا. کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا یہ کوئی بات نہیں. میں نے کہا بات یہی تو اصل بات ہے جس میں تم ہار گئے، لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک آدمی اگر ضد پر آمادہ ہو جائے اور کہے کہ میں کہوں سورج نکلا ہو گئے، سورج نہیں نکلا ہے، میں کہوں کہ چاند ہے ہو گئے، چاند نہیں ہے، تو دنیا کے کسی حافظ میں اس کا علاج نہیں ہوگا. میرے عزیز اور دوستو، قرآن مجید کو آپ نے معمولی کتاب سمجھ رکھا ہے. یہ دنیا کے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل انت کما کنت ترتل فی الدنیا. پڑھئے، ترتیل کے ساتھ پڑھئے، ٹھہر کر پڑھئے جس طرح دنیا کے اندر پڑھتے تھے. ومنزلک عند آخر آیت تقرؤها، اور آخری آیت جہاں پر تم ٹھہرو گے، جو بھی آیت ہوگی وہ تمہاری آخری منزل ہوگی. ومنزلک عند آخر آیت تقرؤها. قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ ان کے لباس کی روشنی کے آگے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے. قرآن پڑھنے والے کے والدین کو وہ اعزاز حاصل ہوگا کہ ان کے چہرے قیامت میں سب سے زیادہ چمکدار ہوگا. قرآن پڑھنے والے بچوں کے والدین کا یہ اعزاز و اکرام ہوگا کہ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، اور اللہ کے تمام بندے وہاں پر موجود ہوں گے تو سب سے زیادہ شرافت اور بزرگی کا لبادہ ہوگا پہنا ہے. کیسے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا ہے؟ یا بہت سے لوگ جو دنیاوی تعلیم سے معروف ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک حافظ جی ہے ان کو لگا لیں گے 1 گھنٹے کے لیے پڑھا رہا گھر کے اندر، باقی اس کو ٹیوشن پڑھنا ہے، میتھمیٹکس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، فزکس پڑھنا ہے، کیمسٹری پڑھنا ہے، بایولوجی پڑھنا ہے، دنیا بھر کی کتابیں وہ گنائے گئے، دنیا بھر کے فن اس کو معلوم ہے، لیکن نہیں یاد ہے تو دعائے قنوت نہیں یاد ہے، نہیں یاد ہے تو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں یاد ہے، نہیں یاد ہے اسے تو آیت کرسی نہیں یاد ہے، نہیں یاد ہے تو اسے نماز کے اندر پڑھی جانے والی صورتیں نہیں یاد ہے. آج کی بات ہے، مجھ سے مسجد میں ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں وتر میں دعائے قنوت نہ پڑھوں تو کیا ہوگا؟ اس کی عمر جانتے ہو کتنی؟ تقریباً 40 سے 45 سال کا تھا. میرا دوست ہے، تقریباً 1997 سے میری اس کی دوستی.
کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، آج کی عصر کی نماز کے وقت اس نے پوچھا کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جو تمہیں یاد ہے وہ تم پڑھ، لیکن یہ کب تک مسئلہ چلے گا؟ 40-45 سال کی عمر ہو گئی ہے، بچی کچھ جو بھی زندگی ہے کتنی ہے وہ تو نہیں معلوم، لیکن اندازے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 150 سال تھوڑی بھی ہوگے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو بہت بڑا کارنامہ ہو جائے گا دنیا کے اندر۔ میں نے کہا کہ جو تمہیں یاد ہے اس کو پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ تمہارے مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تمہارے مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ اس وقت تک کے لیے یہ اس فارمولے کو تمہیں سیٹ اپ کرنا ہے جب تک تمہیں دعائیں قنوت یاد نہیں آتی۔ اس کے لیے تمہیں فکر کرنی ہے، دوڑ بھاگ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے تم کو یاد کرنا ہے۔ صبح سے اٹھتے ہو اور رات تک کے بھٹی کے کنارے کھڑے رہتے ہو صرف چند ٹکوں کے خاطر، تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، تمہیں منکر نکیر کے سوالوں کی فکر نہیں ہے، تمہیں قبر کی اندھیری میں لیٹنا تمہیں اس کی فکر نہیں ہے۔ دن بھر موبائل کے اندر ہمارے نوجوانوں نے اپنا وقت صرف کرنا اپنا مشغلہ سمجھنا، ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے ضرورت کی چیز ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو لاؤ کھیل اور تماشے کے حوالے کر، صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلی نظر موبائل پر، آنکھ بند ہوتی ہے تو نظر موبائل پر۔ کوئی میسج تو نہیں آیا دبئی میں فلاں صاحب ہمارے دوست ہیں، دیکھیے کوئی ایک میسج رات میں آنے والا تھا، ہو سکتا ہے آ گیا ہو۔ ادھر آنکھ کھلی، کیچڑ ابھی آنکھوں میں بھرا ہوا ہے، صحیح سے آنکھ کھل نہیں پائی ہے، اور موبائل ہاتھ میں لے کر کے اس میسج کو پہلے ہمیں دیکھنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہم نے اس کو پسے پوچھ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو آپ کہیے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کتنے لوگ ہیں اس مجمع کے اندر کون ہے جو اٹھ کر کے یہ دعا پڑھتا ہے؟ نہیں ہے دعائی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ نیند سے بیدار ہوں تو ہم یہ دعا پڑھیں۔ نیند آنکھ کھلتی ہے، بہت سے گھروں کا تو یہ حال ہے، مسلمانوں کے گھروں کا یہ حال ہے۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، میں آپ سے کیا کیا بیان کروں، وقت کافی ہو چکا ہے، میں مختصراً بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے نام کے آگے جو لفظ شاستری اور چترویدی لگا ہے مجھے اس کا بھی حق ادا کرنا رہتا ہے، لیکن مجھے وقت اتنا کم رہتا ہے کہ اس موضوع کو چھیڑنے کی میں ہمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر میں ایک سینٹنس بھی اگر میں ادھر کا پڑھوں گا تو اس کا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس میں چلا جائے گا، صرف ثابت کرنے میں، واقعات کو بیان کرنے میں۔ اس کا کہاں سے لنک ہے، کس واقعے سے اس کا تعلق ہے، پوری بات کو جب تک آپ کے سامنے کلیئر نہیں کروں گا وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جب مجھے زیادہ وقت 2 سے 2.5 سے 3 گھنٹے جب ہمارے پاس ہوں تب میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور دنیا کی تمام مذاہب کے ماننے والوں کے پاس جو کتاب ہے قرآن میں اور ان میں کیا فرق ہے، یا قرآن میں اور ان میں کیا مطابقت ہے، یا قرآن جس چیز کی تعلیم دیتا ہے کیا ان کی کتاب اس سے منع کرتی ہے، یا قرآن جس کی طرف بلاتا ہے وہی تعلیم ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، تب یہ چیز ہو پائے گی۔ کافی رات ہو گئی، آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اب ہم کوئی منتر پڑھیں کوئی شلوک پڑھیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ جب آپ پورے طور پر بیدار ہوں گے تب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، عظمت قرآن کے نام پر جلسہ ہوا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تہیہ کر لو، عہد کر لو کہ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گا، 1 ہوں گے تو 1 کو بناؤں گا، اور 10 ہوں گے تو 10 کو بناؤں گا۔ آپ نیت کرو گے 10 کی نیت کرنے کا اللہ اجر دے گا، اور اللہ ان میں سے جس کو توفیق دے گا وہ حافظ ہوگا۔ کیا نیت کرنے پر اجر نہیں ملے گا؟ میں یہ بات اپنے ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر اور دنیا کی ڈگریوں کے حاصل کرنے پر فخر نہیں ہے، مجھے فخر یہ ہے کہ میرے والدین نے مجھ پر محنت کی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی محبت کو پیروں تلے کچل کر کے ہم کو اپنے سے جدا رکھا۔ کون ماں ہوتی ہے جو 8 سال کی عمر میں اور 10 سال کی عمر میں اپنے بچے کو اپنے سے جدا کرتی ہے؟ ماں کی ممتا اس چیز کو برداشت نہیں کرتی، لیکن ماں اپنے دل پر پتھر رکھتی ہے، والد اپنا سکون اپنا چین سب برباد کرتا ہے اور اپنے بچے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ مہمان رسول بن کر کے مدرسوں میں جاؤ، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، دنیا کے چپے چپے پر پھیل جاؤ، محمد کے اوپر اترنے والا قرآن
دنیا کی جو آخری کتاب ہے، اللہ کے گمراہ ہونے والے بندوں تک قرآن کا پیغام پہنچاؤ۔ اس لیے مدرسوں میں بچے جاتے ہیں، مشقتیں آئیں گی لیکن اس کے بعد آخرت میں جو ان کے لیے اجر ہے، اللہ اکبر کبیر، کیا اجر ہے وہ تو وہی پتا چلے گا، وہ تو وہی پتا چلے گا جسے کہتے نہیں قبر میں جب لیٹے گا بندہ اور جب فرشتے آئیں گے سوال کریں گے تو اسے اسی وقت پتا چلے گا۔ ہم باہر سے اس کی کیفیت کیا بیان کریں، جتنی باتیں حدیث کی روشنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتلائی انہیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی خفیہ اور چھٹو ہی باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا۔ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ کہ وہاں پر جو حالات اس کے اوپر آتے ہیں، اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو، وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے باہر نکال دیا جائے، مجھے بھیج دیا جائے، میں ذرا چلا جاؤں اپنے دوستوں کو بتا دوں کہ میرے ساتھ معاملہ کتنا اچھا ہوا۔ اگر وہ نمازی ہے، اگر وہ دیندار ہے، وہ قرآن کا پڑھنے والا ہے، وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہے، رسول اللہ کے عشق میں مر رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے والدین کو بتا دوں، اپنے دوستوں کو بتلا دوں۔ جیسے دنیا کے اندر کسی معاملے میں اگر کسی کو کامیابی ملتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ یہ چیز عام ہو جائے گی تو سوچتا ہے کتنی جلدی میں اپنے بھائیوں کو بتلا دوں، ہمارے بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں، وہ بھی کامیاب ہو جائے، اچھی زندگی وہ بھی گزارے۔ تو اسی طرح وہاں بھی تمنا کرتا ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس دلہن کی طرح جو نئی نویلی دلہن ہے اور وہ گھر میں آئی ہے اور وہ سو گئی ہے، اب اس کے شوہر کے علاوہ اسے کوئی جگہ نہیں سکتا، اسی طرح فرشتے کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ آرام کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ جنت کے دروازے، وہاں کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اب وہاں سے تازی تازی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں وہاں سے آتی رہتی ہیں اور وہ مدہوش ہو جاتا ہے، اسی میں مست ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے یہاں سے جانے کا میرا دل نہیں کرتا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور جس کی دھنائی ہوتی ہے، جس طرح رضائی دھنی جاتی ہے، اس طرح جس کی دھنائی ہوتی ہے، مار پڑتی ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ پیر پٹکتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے کہ مجھے ایک موقع دے دیا جائے، میں چلا جاؤں دنیا کے اندر، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس کی اطاعت کروں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن سے ہم بچ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی پکڑ ہم پر نہ اترے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم منہ دکھانے والے بن جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بہترین مقام ہمیں حاصل ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ علیین میں ہمارا رتبہ بڑھ جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا خاندان جنت میں جانے والا بن جائے، تو آج اسے توبہ کر لیجئے اور اپنی ماضی کی جو زندگی گزاری ہے اس پر شرمندگی کے آنسو بہائیے اور فیصلہ کر لیجئے اب سے مرنے تک میری زندگی قرآن کے مطابق ہوگی، نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے بچوں کو حتی الامکان مدارس میں داخلہ دلائیں گے، دنیاوی تعلیم دلائیں گے، اخروی تعلیم دلائیں گے، اور اپنے بچوں کا مقدر اللہ بنائے گا، اللہ ان کے مقدر کو چمکائے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے بی ٹیک اور انجینئر اور ڈاکٹری کی ڈگری لینے والے رکشہ چلا رہے ہیں، ان کا مقدر کیوں نہیں بن جاتا؟ اگر ڈاکٹر بن جانے کے بعد ہر آدمی عمارت اور دولت کے دریا بہا دے گا تو ایسے لوگ کیوں رکشہ چلا رہے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ایم اے اور بی اے کرنے والے رکشہ چلا رہے ہیں، ٹھیلا چلا رہے ہیں، ایم اے بی اے کرنے سے ان کا مقدر نہیں جاگ گیا۔ یہ فیصلہ نے کیسے کر لیا کہ مدرسے میں بھیجنے کے بعد ہمارا بچہ 2000 اور 2500 اور 3000 روپے پر پلے؟ کیا کوئی ضروری ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ مدرسے سے پڑھ کر کیا ہے تو آپ اس کو اسی لائن میں ڈال دیجئے؟ آپ حافظ قرآن بنائیے اور اس کے بعد ڈاکٹری کی تعلیم دلائیے، آپ انجینئر بنائیے، آپ سب کچھ کرائیے، اچھا سے اچھا کاروبار کرائیے۔ قرآن کی تعلیم ہم صرف رضا اللہ حاصل کریں، کس لیے؟ رضا اللہ، کہ اللہ کی خوشنودی ہم کو حاصل ہے، اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ قرآن ہے
جو محمد عربی پر اتارا گیا، یہ قرآن ہے جو رب ذوالجلال کی طرف سے ایک ایسے واسطے سے اتارا گیا جس کے عمل میں ذرہ برابر شک شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہ لقرآن کریم، یہ بابرکت والی کتاب، یہ بزرگ کتاب ہے، بابرکت والی کتاب ہے، حکمتوں سے لبریز ہے یہ کتاب، حکمتوں کے خزانے اس کے اندر موجود ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، او آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں، امام قرات کرتا ہے، ہم کلکولیٹر لے کر کے، دماغ میں ہمارا کلکولیٹر فٹ ہے، اسی سے ہم سب بھاؤ جوڑتے رہتے ہیں، چاول کتنے میں ہے، آٹا کتنے میں ہے، آلو کتنے میں ملے گا، کل وہاں پر ہم نے بیان لے لیا ہے کتنا وہاں پر خرچہ آئے گا، ادھر سے ادھر کیسے کریں گے تو منافع ہمارا بڑھ جائے۔ ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں، قرآن سننے کی طرف ہمارا رجحان ہی نہیں، مسجدوں کے اندر یہ چیزیں ہم دیکھنے میں آتی ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے شعر پڑھا تھا کہ قرآن سے دوری اور بغاوت کی بات ہے، قرآن سے دوری اور بغاوت کی بات ہے، امت میں چاروں کی دہشت سوار ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مسلمانوں، حکومت تمہاری رہے گی، قیادت تمہاری رہے گی، سربلند تم رہو گے، دنیا کے چپے چپے پر، دنیا کے حصے حصے پر، دنیا کے ہر ملک پر، دنیا کے ہر کونے پر، آسمانوں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، پانیوں میں، ہوا کی لہروں پر، پرندوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، خدا کی تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تم کو حکمرانی دے گا۔ یہ شرط ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا ہوگا۔ یہ شرط ہے، تم مخالفت کر کے، قرآن کی مخالفت کر کے، رسول اللہ کی مخالفت کر کے تم سربلند ہو جاؤ گے، یہ نسخہ کسی کتاب میں درج نہیں ہے، اور چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے کہ ظالم حکمراں مسلط کر دیا گیا، فلاں جگہ مسلمان کاٹ دیے گئے، فلاں جگہ تحقیق کر دیے گئے، یہ ہمارے اعمال کے نتیجے آ رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ظالم کو مسلط کرے گا، پھر وہ نہ ہماری جان کی پرواہ کریں گے، نہ ہماری مال کی پرواہ کریں گے، کسی چیز کا وہ احترام نہیں کریں گے، کسی چیز کو وہ باقی نہیں رکھیں گے، ہمارا کوئی احترام ان کی نگاہ میں نہیں رہے گا۔ اللہ مسلط کرے گا ایسے لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا، اپنا مذہب تبدیل کر لے گا، یا اپنے عمل سے اس بات سے لوگوں کو آگاہ کر دے گا کہ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں، میں قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، میں رسول اللہ کی محبت کا پیروکار نہیں ہوں، اب مرتد ہو جائے گا، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا اس روئے زمین کے اوپر جو خدا سے محبت کریں گے اور خدا ان سے محبت کرے گا۔ ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ کافروں پر سخت ہوں گے اور مومنوں پر نرم دل ہوں گے، ان کی یہ صفت ہوگی، وہ اللہ کے راستے میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، مال کی ضرورت ہوگی تو مال پیش کریں گے، جان کی ضرورت ہوگی تو جان کا نذرانہ پیش کریں گے، جلا وطن کی زندگی گزارنی ہوگی تو جلا وطن اپنے آپ کو کر لیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آج نہیں ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کٹر پنتھی ہیں، ہم سے زیادہ امن و امان دنیا میں پیدا کرنے والا مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے جینی ہو، دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام بخاری کا درس نہیں دیتا، اسلام دہشت گردی کو پنپنے نہیں دیتا۔ یہ تو شیطان کے ایجنٹ ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں جو فضا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں، جو پوری آب و ہوا کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کا درس نہیں ہے، مجھ سے کوئی نہیں کہتا۔
مجھ سے کوئی اسلام کے تعلق سے کوئی حملہ کرے، کوئی وار کرے، کرتا ہی نہیں، کیونکہ بقیہ اس کو کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر شرافت کے ساتھ گفتگو کرو گے تو میں تمہارے ساتھ شرافت کا راستہ اختیار کروں گا، اور اگر کمینہ پن کی حرکتوں پر آ جاؤ گے اور کمینگی کا راستہ اختیار کرو گے تو میں تم کو اس منزل تک پہنچاؤں گا جہاں پر پہنچ کر تم اپنا نصیب سمجھ جاؤ گے کہ میں اسی لائق۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ جلسہ سیرت النبی اور عظمت معاشرت کے عنوان سے منعقد ہوا، کافی وقت ہو رہا ہے، باتیں بہت ہیں، پھر کسی موقع پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ میں یہی امید کروں گا اور میں آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہوں، یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم اپنے ہر بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اب اللہ ان میں سے جس کو توفیق دے وہ حافظ قرآن بن جائے۔ اور 101% میرا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے میرا کہ جس نے قرآن مجید یاد کر لیا، حفظ کر لیا، تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پڑھنے میں اسے دشواری کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ 6666 آیتیں ہمارے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ لو دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے اگر ہوں، ان کا کوئی بھی ایک شخص پوری کتاب کا حافظ، کتاب ہی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ 1990 کا ایڈیشن نکلا، اس میں کچھ ہے، 2000 کا ایڈیشن نکلا، اس میں کچھ ہے، 2010 کا نکلا، اس میں ایڈیشن کچھ ہے۔ پرانا ایڈیشن ہے، اس میں توحید کی بات، ایکیشور واد کی بات، پرماتما ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ اور اس کے بعد 10-20 سالوں کے بعد ایڈیشن آیا تو ایک بھی ہے اور 10 بھی ہے۔ ایک ہندو سے میری ملاقات، ایسے ہی بات اس سے ہونے لگی اور بات ہوتے ہوتے بات کافی آگے بڑھ گئی، تو میں نے اس کو مثال دیا کہ یہ ہندوستان پہلے یہاں ایکیشور واد تھا، اور جہاں ایکیشور واد ہے، ایک خدا کو مانا جاتا ہے، وہاں 360 تھے، لیکن وہ 360 سب یہاں ٹرانسفر کر دیے گئے اور یہاں کا ایک وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ارے مولانا آپ ایسی بات کیا کر رہا ہوں؟ 360 سب یہاں آ گئے، آپ کے یہاں ایک ہے نہیں، کتاب میں لکھا ہوا وہ کتاب میں ہے، وہ آپ بتاتے نہیں، سمجھاتے نہیں کسی کو، وہ تو کتاب میں وہ چیز بند ہے، درج ہے۔ تو 360 یہاں آ گئے اور یہاں کا ایک وہاں پہنچ گیا۔ تو ہمیں جب ایسے لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑے، ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑے، تو دلیل کے ساتھ ان سے ہم گفتگو کریں، عقل کا بھی ہم استعمال کریں، سنجیدگی سے گفتگو کریں، تو ہم بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی بات اگر پیش آ جائے کسی مذہب کے جاننے والوں سے اور عمل کرنے والوں سے، تو پہلے ہم انسانیت کا خیال رکھیں، انسانیت کو ہم پامال نہ کریں، اپنے قدموں کے نیچے نہ کچھ نہیں، انسانیت کا احترام باقی ہونا چاہیے۔ کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، بات جب اس سے ہم ملیں تو ہمارا اس سے ملنا اس طرح ہو کہ ہمارا بھائی ہے۔ جب بات مذہب کی آئے گی تو کوئی بات آگے چلے گی، ورنہ ہمارا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر انسان ہمارا بھائی ہے، انسانیت کے ناطے تمام مذاہب کے ماننے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ایمانی اعتبار سے بھی ہیں اور انسانی اعتبار سے بھی ہیں۔ اگر آپ ہمارے ایمانی بھائی نہیں ہیں تو انسانی بھائی تو ہمارے آپ بھائی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اور کب تک ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اتنے لوگ یہاں پر ہیں، کب کس کو جانا ہے، ٹکٹ کب کس کا اوکے ہو جائے یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ کوئی بمبئی جا رہا ہے، کوئی سعودی جا رہا ہے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، کوئی وہاں سے ابھی آیا نہیں، ٹکٹ پہلے سے اوکے کہ ہمیں 6 مہینے کے بعد واپس چلے جانا ہے۔ لیکن ادھر کا جو سفر ہے، کس ٹرین سے جانا ہے، کس فلائٹ سے جانا ہے، ٹکٹ کب ہوگا، کس دن ہوگا، کچھ پتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم تیار رہیں کہ اب آج یا کل ہمارا ٹکٹ روکے نہ ہو جائے، اور اس کی ہم فکر کریں۔ فکر پیسوں کا انتظام ہو تبھی تو ٹکٹ ہوگا، ایسا تھوڑی ہے کہ مودی ہمارے ابا ہیں اور کوئی نئی فلائٹ انہوں نے چلوا دی جس پر ہم بیٹھ کے چلے جائیں گے جہاں جانا چاہیں گے۔ نہیں، پیسوں کا انتظام اس اخروی زندگی میں جانے کے لیے ہمارے پاس اعمال ہونے چاہیے۔ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اگر وہ عمل صالح کریں گے، نیک عمل کریں گے، اپنی زندگی کو سنواریں گے، اللہ کہہ رہا ہے دنیا بھی اچھی بنا دیں گے اور آخرت بھی اچھی بنا دیں گے، اور بہترین سے بہترین بدلہ۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات
جس آیت کو بھی آپ اٹھائیں گے ان الذین آمنوا کے بعد بات ختم نہیں کر دی گئی. جو ایمان لے کر کے آئے وہ عمل صالح ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لے کر کے عمل صالح کریں گے رحمان کی محبت ان کو نصیب ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان لائے عمل صالح کریں گے جنت الفردوس میں انہیں داخلہ ملے گا, ان کی مہمان نوازی کر دی جائے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جو ایمان لے کر کے آئے عمل صالح کریں گے ان کی زندگی کو ہم ضائع نہیں کریں گے. لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى وهو مومن. میں کسی مرد اور کسی عورت کے نیک عمل کو برباد نہیں کروں گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے, وہ صاحب ایمان ہے. قرآن کی سینکڑوں آیات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید کے. کتنی آیتوں کو میں پڑھوں آپ کے سامنے تو یہ پتہ چلا کہ یہ بات ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے. یہ نہیں کہ بس کلمہ طیبہ پڑھ لیا اب نماز جمعے کے دن جائیں. جمعہ کا دن ہے, بابرکت دن ہے, اس دن تو ہمیں مسجد جانا ہی ہے, کام کرنے نہیں جائیں گے, 2 رکعت کے لیے مسجد جانا ہے. 3 طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جائیں. 3 طرح کے لوگ, آج اور کھاٹ اور 360. سمجھ گئے ہوں گے آپ. مطلب جو زبان استعمال کی گئی ہے اس کو اس اعتبار سے آپ فوراً سمجھ گئے مفہوم کیا ہے. 8 60 8 8 360 اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں. تو ہمیں 8 اور 360 اور کھاٹ والے نہیں بننا. 5 وقتہ نماز ہمیں ادا کرنی ہے, یہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہے. اگر اس میں ہم کوتاہی کریں گے تو ہم خدا کے حضور جواب نہیں دے پائیں گے. ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے اس طرح حضور کے دور میں حضور کے نہ ماننے والوں نے کیا. جناب یونس صاحب نے پوروی زبان میں شعر کہا تھا, ایک شعر میرے بھی دماغ میں گردش کر رہا ہے. تو آپ کو اس طرح نہیں بننا ہے کہ ایک کرموہر ہے جو ہر بات کاٹ گا. انہوں نے پڑھا تو مجھے یاد آیا ورنہ مجھے شعر میں نہیں آتی. ایک کرموہر ہے جو ہر بات کاٹ گا, نیک بات کانی پڑی وہی کا چاٹ گا. ایک کرموہر ہے جو ہر بات کاٹ گا اور نیک بات کی کانی پڑی وہی کا چاٹ گا. اور ایک دن کہیں نبی سے کہ چاند پھاڑ دو, ایک دن کہیں نبی سے کہ چاند کاٹ دو. یہاں اٹھائیں انگرو وہاں چاند پھاڑ, یہاں اٹھائیں انگرو وہاں چاند پھاڑ. یہ جناب یونس صاحب شاعر اسلام, ان کی کرم نوازی کی یہ شعر میرے دماغ میں آیا. اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے. ہم نے جو بات کہی ہے اللہ ہم کو بھی عمل کرنے والا بنائے, آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے. اللہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, قرآن کی حفاظت فرمائے. اللہ پورے ملک کے اندر امن و امان پیدا فرمائے. اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, جہاں پر سیلاب آیا ہے, جہاں پر طوفان آ رہے ہیں, جو بھی ہیں کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے, اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے, سب کو اپنی محبت نصیب کرے اور اللہ سب کے جان اور مال کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے. اس جلسے کے اندر جو لوگ نہیں آ سکے ہیں اور کسی ضروریات اور کسی مجبوری سے نہیں شامل ہو سکے, اللہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچائے, ان کی آنے والی نسلوں کو پہنچائے. اللہ ہمارے نصیب کو جگا دے, اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑ دے, اللہ سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے, چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور حضور کی رفاقت جامع کوثر حضور کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ کا دیدار ہم کو نصیب ہو جائے, جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ ہو جائے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.